اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء، روح کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی آج ہم اور آپ خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ فاتحہ خوانی کے موقع پر ان کے آستانے پر جمع ہے، اور انہی کی وصیت کے مطابق جو پروگرام کی ترتیب تھی بحمدہ تعالی وہ پوری ہو رہی ہے۔ پہلے قرآن خوانی ہوئی، درود خوانی ہوئی، اس کے بعد حلقہ ذکر ہوا، پھر شجرہ خوانی ہوئی، پھر نعت و منقبت کا سلسلہ چلا۔ اب انشاءاللہ تعالی اس بات پر ہم اور آپ عمل کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے وصیت میں لکھی تھی کہ اس کے بعد دینی، مذہبی، اصلاحی تقریریں ہو۔ تو یہ دینی، مذہبی، اصلاحی تقریریں ہمارے لیے دین کی بیداری کے لیے ہیں، اور آج اس مجلس کے قائد حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بچپن کے دوست ہیں، جن سے میری مراد عزیز القدر حافظ و قاری مولانا ضمیر الدین قادری صاحب قبلہ، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی کے فرزند خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی زبانی بھی ہمیں آپ کو کچھ واعظ و نصیحت سماعت کرنا ہے۔ فقیر اشرفی چند باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کر کے پھر انشاءاللہ تعالی مائک خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت کے حوالے کر دے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن خاص کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا۔
دو چیزیں، یعنی ایک انسان اور دوسری مخلوق ہے جنات، ان دو مخلوقات کو پیدا کیوں کیا، کس مقصد سے پیدا کیا، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کر رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ خالق کائنات، وہ خالق ارض و سماوات، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا، ہوا پیدا کی، پانی پیدا کیا، ہر چیز کی اس نے تخلیق کی، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ ساری چیزیں اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ جیسے آگ، یہ بھی اللہ نے پیدا کی، ہوا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پانی، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ، پتھر، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے، مگر یہ ساری چیزیں اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ میں جو بات بتا رہا ہوں اس پر آپ توجہ دیں تاکہ ہم اپنے رب کی معرفت بھی حاصل کر سکیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم توجہ دیں۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چار ہی چیزیں لے لو، ویسے تو ساری زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی ہے، مگر یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہے۔ آگ بھی فائدہ دے رہی ہے، پانی بھی فائدہ دے رہا ہے، مٹی بھی فائدہ دے رہی ہے، ہوا بھی فائدہ دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں فائدہ دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کسی درخت کو کاٹتا ہے تو درخت اس کو روکتا نہیں ہے، انسان کے قبضے میں اللہ نے وہ چیز دی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے ہم انسان کے لیے بنے ہیں۔ اسی طرح انسان ہی ہوا میں پرواز کر رہا ہے، انسان ہی پانی میں تیر رہا ہے، تو اللہ نے یہ چیزیں انسان کے قبضے میں دی کیونکہ یہ انسان کی خادم ہے، وہ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ جس کے لیے پیدا کیے گئے یہ اپنا مقصد پورا کر رہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا تو ہمارے زندگی کا مقصد واضح انداز میں بتا دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم نے بھی اپنے مقصد کو جانا، اور اگر جانا تو کیا ہم نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی یا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو واقعی ہم بہت اچھے ہیں، ورنہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے اچھی وہ چیزیں ہیں جو اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو بتاؤں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا جوتا پرانا ہو گیا، اب انہوں نے اس پرانے جوتے کو اتار کے پھینک دیا۔ ہم لوگوں کے بھی جوتے چپل پرانے ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا بولیے، پھینک دیتے۔ انہوں نے جب پھینکا تو وہ جوتا اللہ والے سے بات کرنے لگا، کلام کرنے لگا کہ حضرت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک حقیر چیز ہو کر مجھ سے کلام کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو ایک حقیر چیز ہے، معمولی چیز ہے، اور مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو وہ جوتا کہتا ہے کہ حضرت اگر میں حقیر اور ذلیل بھی ہوں تو یہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں آپ کا جوتا ہوں۔ میں اگر ذلیل ہوں تو اس وجہ سے کیونکہ آپ کا جوتا ہوں۔ اگر میں آپ کے استاد یا پیر و مرشد کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے اپنے سر کا تاج بناتے۔
مجھے یہ ذلت اس لیے ملی کیونکہ آپ کا ہوں۔ ایک جوتے نے سبق دیا تو اللہ والے خاموش ہوئے اور پھر کہا بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے خریدا اور میں نے آپ کے پیروں کی حفاظت کی، آپ گندگیوں میں چلے، میں خود گندا ہوا لیکن آپ کے پیر محفوظ رہے، آپ کانٹوں پر چلے، میں نے کانٹے کھائے لیکن آپ کے پیر بچے رہے۔ تو آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے خریدا تھا میں نے تو اپنا مقصد پورا کر لیا، اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا آپ نے وہ مقصد پورا کیا؟ اگر کیا ہے تو بہت اچھے، ورنہ آپ سے اچھا میں ہوں۔ تو اے دوستو، ہم بھی غور کریں، آج جوتوں کی جو ویلیو ہے، انسان جب کسی کو گراتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تیری اوقات میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں، ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے، کسی کو گراتا ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو دیکھ کر بھی انسان نے غور کیا؟ ہم اپنی خوبصورتی، اپنی نمائش، اپنی آرائش جوتوں کے ذریعے کرتے ہیں، مگر وہ جوتے تو اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کیا یہ مقصد بھی ہم نے پورا کیا ہے؟ کیا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہم سے اچھی وہ چیزیں ہیں جو اپنے مقصد کو پورا کر رہی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ کیا کرے؟ بولیے، عبادت کرے۔ اب یہی اللہ والے جن کے آستانوں پر ہم حاضر ہوتے ہیں، جن کی بارگاہوں میں ہم جا کر فریاد کرتے ہیں، جن کی چوکھٹ کو ہم چومتے ہیں، جن کی دہلیز پر اپنا ماتھا لگاتے ہیں، یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں لگا دیا۔ ان کی زندگی ہمارے آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان کا عرس کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی فاتحہ خوانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ وصیت کیوں کی کہ وہ زندگی بھر اپنے مقصد کو جان کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آخر میں بھی یہی وصیت کر کے گئے کہ جب ہماری سالانہ فاتحہ خوانی پر جو ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے محبین ہیں، ہمارے مریدین ہیں، ہمارے معتقدین ہیں، جب وہ ہمارے پاس آئے تو انہیں بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھاؤ، انہیں بھی اپنی زندگی کا مقصد بتاؤ۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو ہی ہم ان کے سچے ماننے والے ہیں، تو ہی ہم ان کے سچے چاہنے والے ہیں۔ اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ انہوں نے جو زندگی گزاری، اب یہاں اس وقت بحمدہ تعالی صوفی باصفا حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والے بھی موجود ہیں، اور ان کے بڑے برادر، بڑے بھائی، میرے بڑے ابا، وہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی زندگی کو بچپن سے دیکھا ہے، آپ ان سے اس بات کی گواہی لے سکتے ہیں۔ ان کے بچپن کے دوست عزیز القدر مولانا ضمیر الدین قادری صاحب ہے، انہوں نے بھی ان کی زندگی کو دیکھا ہے۔ خلیفہ شیخ الہند اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی، انہوں نے بھی انہیں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، ان کی صحبت میں رہے۔ فقیر اشرفی کو بھی یہ شرف ملا کہ ان کی صحبت میں رہے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز ہم نے دیکھے، اور جو چیز ہم نے ان کی زندگی میں دیکھی ہے تو یہ چیز ہم لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی کیسی تھی یہ دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو صحیح بنائیں۔ اور ان سارے لوگوں جو میں نے نام پہلے گنوائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ مبالغہ کرتے ہیں یا آپ اپنے دل سے کوئی بات کہتے ہیں،
اس لیے میں ان لوگوں کے نام آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے سے نماز کے پابند تھے. نماز اور دین سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ چھری قینچیوں کو سیکل کرتے ہوئے، دھار لگاتے ہوئے بھی دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا تو فوراً نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے، نماز بھی پڑھاتے، لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھاتے. یہ ان کی زندگی کے پہلو، یہ ان کی زندگی کے حالات میں بتا رہا ہوں. اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ کبھی ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، پوری کوشش کرتے کہ نماز وقت پر ادا ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں بھی آپ نماز کی پابندی کرتے. لیکن اگر رات میں آنے میں تاخیر بھی ہو جاتی تو جب تک آپ سوتے نہیں، جب تک نماز پوری پڑھ نہیں لیتے، نماز پوری پڑھ نہیں لیتے. تو حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو جان کر اسے پورا کرنے میں ساری زندگی لگا دی، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے. صرف نماز ہی کی بات نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ہی دین سمجھ لیا ہے. نماز صرف دین نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی دین ہے، محبت سے پیش آنا یہ بھی دین ہے، کسی کو خوش کرنا یہ بھی دین ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں جب کوئی آ کر بیٹھتا، غمگین آ کر بیٹھتا تو وہ بھی خوش ہو جاتا. مجلس میں بیٹھنے کی یہ برکت ہے. جب گفتگو فرماتے، بات کرتے، تو اگر کسی کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ان کی گفتار اتنی مٹھاس بھری تھی کہ ان کی باتیں سن کر کے ان کا ٹینشن دور ہو جاتا. اور یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی کے مجلس میں جاتے تو ہماری یہ حالت ہوتی. اور یہ کردار ان کا رہا زندگی کا، نماز کی پابندی بھی کرتے رہے، روزوں کی بھی پابندی کرتے رہے. ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ماہ رمضان کا جو اہتمام حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی کرتے تھے، آج وہ اہتمام کرنے والا کوئی امام نظر نہیں آتا. وہ اہتمام ماہ رمضان کا، عبادت کا اتنا ذوق و شوق، روزہ رکھتے اور رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے. فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، ظہر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، ظہر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت، عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنے کے بعد وقت ہے تو عصر کے بعد بھی قرآن کی تلاوت، مغرب بعد تو افطار ہوتی ہے، پھر عشاء کی نماز، تراویح، اس کے بعد پھر وقت ہوتا تو پھر قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھتے، پھر 1 گھنٹہ وظیفہ کرتے. یہ ہے زندگی کا مقصد جو وہ پورا کرتے رہے. نماز روزہ کی پابندی، آپ نے زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی کیا. اور رہی بات زکوٰۃ کی، تو لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے اور یہی سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی نے جو مدرسہ گلشن غریب نواز قائم کیا تھا، ہر سال اس کا زکوٰۃ فطرہ آپ لیتے تھے. یہ تو سب نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا. لیکن حضرت مولانا اقبال اشرفی صرف زکوٰۃ لیتے نہیں تھے، اپنے مال سے زکوٰۃ دیا بھی کرتے تھے، اپنے مال سے. اور ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ بھی بتائیں گے. اور مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے، گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی ہر مہینہ تنخواہ بھیجا کرتے تھے. وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے. گاؤں دیہات میں جو غریب گھر ہے ان کے گھروں تک راشن پہنچاتے. اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، یہ تو زکوٰۃ فرض ہے، مگر
اس بات کے گواہی دینے والے خاندان میں بھی ہے، خاندان کے باہر بھی لوگ ہیں کہ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال رمضان کے موقع پر لوگوں کو عطیات بھی دیا کرتے تھے، تحفے بھی دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی زندگی سے سبق حاصل کریں، جو وہ زندگی بھر عمل کرتے رہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلے۔ لیکن کوئی سوچیں گا کہ اس کی ہم کو کیا ضرورت ہے، وہ تو وہ تھے، نیک تھے، مولانا تھے، پرہیزگار تھے، ان کے لیے ضرورت، ہمارے لیے کیا ضرورت؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ قرآن ان کے لیے کہ ہمارے لیے؟ بولیے، سب کے لیے نا، تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا ہے۔ خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلو۔ اگر ہم ان کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً یہ راستہ ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو جو اللہ والوں کے راستے پر چلتا ہے یقیناً وہ راستہ اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ والوں کا راستہ اختیار کرو۔ تو ان کی زندگی کو ہمیں سن کر، دیکھ کر، ہمیں یہ بات کو جاننا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے، یہ تو اپنا مقصد پورا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ہماری زندگی ابھی باقی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور بندے کا کام ہی ہے کوشش کرنا۔ بندے کا بولو کام ہی ہے کوشش کرنا، اور یہی ساری زندگی حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دین کے قریب آ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی کے حالات دیکھے کہ لوگ دین سے بہت دور ہوتے جا رہے، اور یاد رہے آج کے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ انسان کے پاس دولت بہت ہے، شہرت ہے، اچھے مکان ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر دینداری نہیں تو وہ انسان کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو بحمدہ تعالی حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ فاتحہ خوانی کے موقع پر میں میرے لیے اور آپ سب کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا سنا مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ تعالی خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی صاحب قبلہ نصیحت کریں گے، اس کے بعد میں نے بتایا یہیں پر فاتحہ ہوں گی، پھر بعد میں سب پھول پیش کریں گے اور وہاں پر صلاۃ و سلام آستان مزار کے پاس پڑھا جائے گا۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔